سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال کھڑی ہو چکی ہے ہمارے جو ہیں فورن منسٹر بتاتے ہیں کہ جی دو آپشنز بتائی ہیں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں، تو کیا یہی دو آپشنز ہیں پاکستان کے پاس کہ ادھر وی ریجیکٹڈ یا پھر ہم امریکی جو امریکہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے ایک روڈ میپ اسی کو ہی فالو کیا جائے؟ دیکھیے حسن صاحب، یہ اس ڈیبیٹ سے پہلے ہم تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں اس طرح کی جب بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہیں یا پلان ہوتا ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ کو اپنی خواہش کے مطابق حاصل ہوا یا کتنا آپ نے ایکسپیکٹیشن آپ کے پوری کی گئی، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ موئسس تحریک دیکھ لیں، نیپال میں شروع ہوئی تھی، آئرش ریپبلک شروع ہوئی تھی، آپ کولمبیا کا دیکھ لیں، وہاں تحریک چلی تھی 2006 میں، وہاں تک سیٹلمنٹ ہوئی تھی. ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو اسٹرگل کی ہے، میں ویپنائزیشن کے سینس میں نہیں کہہ رہا، لیکن ریزسٹنس تو کسی نے دیا اور وہ حماس ہے. ان کو ڈسارم کرنا تھرو نیگوسیشن ایک لاجیکل کنکلوژن ہوتا. یہ کوئی ایک ٹیررزم باڈی جس کو مرضی آپ بلیو کریں، لیکن آپ نے وے فارورڈ تو کسی کو دینا ہے. پہلی بات تو یہ اس ایگریمنٹ کا یا اس پلان کا جس دن میں نے دیکھا تھا کوئی 4 دن پہلے جب میں نے 20 نکات پڑھے تھے، تو اسی دن میں ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹریٹجی حیران تھا کہ یہ ورکیبل کیسے ہوگا. ایک کوئک کر کے میں ریفر بیک، پی ایل او جو آرگنائزیشن تھی، پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، یہ تو قطر اور سعودی عرب کے ذمہ تھا، آئی بلیو، یہ جو مسلم ورلڈ کی طرف سے. جی دیکھیے، اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا 1993-95 میں. میں آپ کے ویورز کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ یہی فلسطینی سے جن سے اسرائیل نے معاہدہ کیا تھا، اس بات کو آج 32-33 سال ہو گئے ہیں. اور اس میں لفظ کیا لکھا ہوا تھا؟ پاتھ ٹو ٹو نیشن کانسیپٹ. جی یہ اس میں بھی لکھا ہوا تھا اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے. 30 سال بعد پی ایل او کو ڈسارم اسی بنیاد پر کیا گیا تھا حسن صاحب کہ ہم آپ کو ایک سپیس دے رہے ہیں غزہ اور ویسٹ بینک کی. آپ غزہ اسی کا ہے جس کو ایگریمنٹ نکال کے دیکھ لیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا ایگریمنٹ تھا اوسلو کا، اس میں لکھا ہوا تھا رول سیلف ڈٹرمنیشن کا رول. آج فالو ہوا نہیں. سب سے بڑا اس کے اندر اپارٹ فرام حماس حسن صاحب یہ ہے، یہ ورکیبل کیوں مجھے نہیں لگ رہا اس حالت میں، کیونکہ دیکھیے ساری کی ساری کنڈیشنز انہوں نے رکھی ہیں ان فیور آف اسرائیل. وہ ایسے کہ ڈیسائیڈ اسرائیل یا امریکن پریزیڈنٹ کریں گے کہ رولز یا ریگولیشن یا پلان فالو ہوا ہے، لیٹر اسپرٹ جج وہی کریں گے. اچھا، جج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر میں اگر یہ جج کیا کہ نہیں فالو ہوا تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ پھر میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جس کا کیا مطلب ہے؟ کل کو آپ نیگوسیشن میں سارے یرغمالی اپنے رہا کر کے وہ لے جائیں گے. اگر خود ہی کوئی فالس فلیگ آپریشن کرا دیں، ہندوستان سے ان کا کافی ایکسپیرینس ہے فالس فلیگ کرانے کے، ادھر سے سیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے کروایا جاتا ہے. تو کل کو ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر کے کہیں گے جی یہ تو حماس نے کیا ہے، تو وی گو بیک آن اور نو پلانز ایٹ آل. تو مجھے یہ ہے نان سٹارٹر لگ رہا. ایک بات تو یہ. دوسرا ایک اور ہے جو آپ نے دیکھا انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہوا ہے، 140-50 ملک مان چکے ہیں، فارملائز نہیں ہو پا رہا. اگلے سال 2026 میں نتن یاہو نے خود الیکشن کو فیس کرنا ہے، اور وہ ساری کی سارا جو انٹرنل پریشر ہے، ایکسٹرنل پریشر ہے، اس کو ٹیمپریریلی جس کو کہتے ہیں نا بھاپ نکالنے کے لیے، اسٹیم نکالنے کے لیے اس کو یوز نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ میننگ فل ہونا چاہیے، لاسٹنگ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے ایگزیکیوٹیبل ہونا چاہیے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو سکے گا. اس کا سٹیٹس آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا سٹیٹس ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکیوٹ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، اس وقت سٹیٹس پھر کیا ہے؟ کیا اس کو دیکھیں نا، فلسطینی جو اتھارٹی تھی، پیلسٹین اتھارٹی، اس نے بھی اس کو جو ہے وہ ویلکم کر دیا. اس میں اون گراؤنڈ یعنی ایک لحاظ سے جو میونسپلی جو جتنے بھی جو کام ہوں گے وہ بھی لوکلز کے ہی ذمہ ہوں گے، پیلسٹینینز ہی کر رہے ہوں گے. پھر ایک فورس ہے جو کہ اسلامک ممالک جو ہیں وہ تشکیل دیں گے. اس میں یعنی انخلا بھی کرنا ہے اسرائیلی فورسز کا، اور وہاں پر جو اموات ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر، اور آج بھی وہ اپنی جو ہے وہ جاریت جاری رکھے ہوئے ہے، وہ آج بھی وہاں پر قتل عام کر رہا ہے. اس کے قتل عام کے علاوہ بھی وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو امدادی سامان کی کشتیاں آتی ہیں وہ ان کو بھی گرفتار کر کے انٹرنیشنل واٹر سے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. تو پھر وے فارورڈ سر کیا ہوگا بتائیں نا؟ اگر ہم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تو پھر یہاں سے جانے کا، یا اپنے جو ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ غزہ کے جو ہمارے بھائی مسلمان موجود ہیں، یعنی وہ تو جب انسانیت کا یہ معاملہ کھڑا ہو گیا جی، یہ تو مذہب بھی دور ہو گیا جی. انہوں نے تو وہاں پر جو ہے وہ غیر مسلم جو امداد لے کر آ رہے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. سر حسن صاحب ایک چیز میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 60-70 ہزار شہداء نے جان دی ہے اور لاکھوں زخمی ہیں، بے گھر ہیں، اور اتنی اذیتیں برداشت کی انہوں نے 2 سال میں، آیا صرف سیز فائر کے لیے کی تھی؟ آیا صرف چند ٹرک راشن کے گزارنے کے لیے کی تھی؟ وہ نہیں ہے. 60,000 بہت 60-65 ہزار جو شہید ہوئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جو اب جب ہوگی تو کوئی آبزرویشن، یہ بہت بڑی قیمت ہے. کیونکہ مجھے اس میں صرف ایک سیز فائر ایک پازیٹیو نظر آ رہا ہے جو امیجیٹ ہے، اور قیدی رہا ہوتا ہے یا یرغمالی جو رہا کیے ہیں وہ نظر آتے ہیں.
دوسرا میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی دیکھوں گا کہ یہ ڈویبل ہے, ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیلنج ہی یہی ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ خون بہا جائے, کوئی سین, کوئی بھی ایک انسان, ایک کامن سینس ایک رکھنے والا نہیں کہے گا کہ خون بہتے رہنا چاہیے. لیکن میں یہ سوال کروں گا پھر, یا کوئی غزہ میں فلسطینی کرے گا کہ یہ, کیونکہ یہ ابھی تک سیز فائر تک وہی تھا, روڈ میپ کوئی نہیں ہے, ساری کی ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ اسرائیل کی ہیں. اس میں ٹائم لائن سب سے دیکھیں, ایسے اگریمنٹ جب ہوتے ہیں دنیا کے سارے اٹھا کر دیکھ لیں. میں نے کولمبیا کا کہا, میں نے آپ کو آئرش ریپبلک کا کہا, میں نے نیپال کا کہا, سارے اٹھا کر دیکھ لیں. اس کے اندر ایک روڈ میپ تھا حسن صاحب کہ جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر ہم یہ کر دیں گے, پھر یہ کر دیں گے. اس میں سب کچھ اسرائیل کے حق میں ہے. کہ جب میرا کوشچن ہے, اگر آپ اجازت دیں تو, آپ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس بھی ہیں, آپ نے ایئر فورس میں بھی سرو کیا ہے. کوشچن از دس کہ جب یہ 65,000 لوگ مر رہے تھے تو امت مسلمہ نے کیا کیا؟ امت مسلمہ ہماری مذمت کرتی رہی, پھر مذمت کی, پھر اور مذمت کی. اب سر کوشچن از دس کہ اب ہم ان لوگوں کو بھوک سے مرنے دیں؟ یہ حسن صاحب دیکھیے, پھر آپ نے میرا خیال ہے اسی کے اندر جواب بھی دے دیا بات کا. وہ جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکے تو ہم پرانی تنخواہ پر ہی کام کریں. تو مطلب تو یہی اسٹریٹ فارورڈ ہوا کہ کیونکہ ہم کر کچھ نہیں پاتے یا ہم کر کچھ نہیں سکیں گے, اور 2 سال میں ہم نے نہیں کیا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئی ایگری. تو جس سائیڈ کی نیگوسیشن کی کیپیسٹی یا جس کے پاس نیگوسیشن سٹرینتھ نہ ہو, تو پھر تو نیگوسیشن ہی کوئی نہیں ہوتی, پھر تو ون سائیڈڈ ہے یہ. پھر تو ان کی مرضی, مہربانی کریں وہ دے دیں, اور مہربانی کریں جتنے دن وہ نیگوسیشن کرنے کے بعد سیٹلمنٹ کر کے پیس رکھیں, ٹھیک ہے, جب مرضی دوبارہ بمباری شروع کر دیں. گارنٹیئر کون ہے؟ ٹونی بلیئر. ٹونی بلیئر وہ ہیں جن کا عراق کے اوپر خود انہوں نے معذرت کی پوری دنیا سے کہ میں کیا گیا. جی وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں بالکل سپورٹ نہیں کر رہا لیڈنگ کو, مرڈر جو وہ کر رہا ہے, شہید کر رہا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ, میں کہہ رہا ہوں. لیکن گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ آیا ہمیں, اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم سارے عرب ملک, سارے مڈل ایسٹ, OIC, یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر ہم نیگوسیشن کیا کر رہے ہیں؟ پھر ان سے کہیں جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں دے دیں, اگر آپ دے دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی, نہیں دیں گے تو ہم پھر بھی غصے میں نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ کا تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ نہیں ہوتا, اپنے مورل سٹینڈ لینا ہوتا ہے. مورالٹی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اور آپ کی کیپیسٹی اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ کا پریشر بلڈ ہوا ہے, 150 ملکوں کا تقریباً انٹرنل پریشر ماؤنٹ ہوا ہے. اسرائیل کی پاپولیشن بددل ہوئی اپنی حکومت سے, اگلے سال الیکشن آ رہا ہے نتنیاہو کے لیے, تو یہ پریشر کو کیپٹلائز کرنا ہوتا ہے نیگوسیشن کے اندر. اگر آپ ہیں ہی ہیلپ لیس نیگوسیشن کے دوران, تو پھر نیگوسیشن کس چیز کی ہے؟ پھر تو ون سائیڈڈ ہے, جو آپ کو کوئی دے دے تو ان کا مرضی ہے. سر آپ پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے لیے منیمم ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ چلیں 20 نکات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیا ایجنڈا ہونا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, ہم جتنا انفلوئنس عرب ملک, خاص طور پاکستان بھی ہمارا بڑا ریلیونس بنی ہوئی ہے الحمدللہ سے. دیکھیے, ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہنا چاہیے کہ نیگوسیشن میں ان لوگوں کو بمبنگ یا مزری سے آپ کوئی ٹائم لائن طے کر لیں کہ ہم مہینے کے لیے بمباری پہلے بند کراتے ہیں, پھر نیگوسیشن کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں ماروں گولی آپ کے سر میں ورنہ یہ مان دو. یہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے کہ جی یہ بومبنگ ہو جائے گی کل صبح سے پھر شروع, ادروائز ایگریمنٹ میں سائن کر دو. میرا خیال ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت انفلوئنشل ہیں, عرب ملکوں کا اور مڈل ایسٹ کا, پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے, آپ انٹرم پیریڈ میں ایک سیٹلمنٹ کروا دیں کہ بومبنگ بند کروائیں, لیٹ سارٹ اٹ آؤٹ. میرا خیال ہے حماس کو بھی ڈس انگیج کریں, ڈس آرم بھی کریں, میں بالکل نہیں کہہ رہا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائرنگ کنٹینیو ہے ٹل دا ٹائم یو سائن. یہ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں, جس کے جو مجھے کنیکٹ نہیں کر پاتا. میں چلیں سر, اللہ کرے کوئی اس سے جو ہے وہ بہتر کو سولوشن نکل سکے.